یہ داستان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموزاد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ عام الفیل کے 10 سال بعد مکہ میں پیدا ہوئے اور جاہلیت کے اس دور میں بھی ان کا دامن شراب اور بت پرستی سے بالکل پاک رہا۔ جب مکہ میں اسلام کا سورج طلوع ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے وہ پہلے 5 مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ قریش کے مظالم بڑھے تو انہوں نے پہلے حبشہ پھر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ پہنچے تو جیب خالی تھی۔ ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ مدینہ کے سب سے امیر انصاری صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا۔ حضرت سعد نے بڑے خلوص سے کہا، بھائی میری آدھی جائیداد تمہاری اور میری 2 بیویوں میں سے جسے پسند کرو میں طلاق دیتا ہوں، تم شادی کر لو۔ لیکن انہوں نے فرمایا، اللہ تمہارے مال اور اہل و عیال میں برکت دے، بس مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار تشریف لے گئے، پنیر اور گھی کی تجارت شروع کی۔ اللہ نے ان کی خودداری کو ایسا نوازا کہ وہ خود کہتے تھے کہ میں اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا تو وہ سونا بن جاتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کے اصول تھے جو آج بھی ہمارے لیے مشل راہ ہیں۔ آپ ہمیشہ نقد مال خریدتے اور نقد ہی فروخت کرتے تھے۔ آپ کا مشہور قول ہے کہ میں نے کبھی زیادہ منافع کا انتظار نہیں کیا۔ کم منافع کی وجہ سے آپ کا مال بہت تیزی سے بکتا تھا، جس سے سرمایہ کی گردش برقرار رہتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدار کو مال کا ہر عیب پہلے ہی بتا دیتے تھے اور کبھی دھوکہ دہی سے کام نہیں لیتے تھے۔ کاروبار چمکانے یا گاہک کو متاثر کرنے کے لیے کبھی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بڑے تاجر تھے، میدان جنگ میں اتنے ہی نڈر مجاہد۔ غزوہ بدر میں تلوار چلائی اور غزوہ احد میں جب میدان جنگ میں افراتفری مچی تو وہ ان چند صحابہ میں سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ڈھال بن گئے۔ غزوہ تبوک کے سفر کے دوران جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے تشریف لانے میں تاخیر ہوئی تو صحابہ کرام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور خود اپنے اس امتی کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی نبی کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جاتی جب تک وہ اپنی امت کے کسی صالح مرد کے پیچھے نماز نہ پڑھ لے۔ آپ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں دنیا ہی میں زبان رسالت سے جنت کی بشارت ملی۔ ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ مدینہ میں ایک اونٹوں کا بڑا قافلہ داخل ہوا جس میں 700 اونٹ گلے سے لدے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہ پورا کا پورا 700 اونٹوں کا قافلہ بما سامان مدینہ کے غریب اور بیواؤں میں فی سبیل اللہ بانٹ دیا۔ وہ ایک دن میں 40,000 دینار صدقہ کر دیتے، کبھی 500 گھوڑے اور 500 اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے امہات المومنین کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی اور ان کے لیے لاکھوں کے باغات وقف کیے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو خلافت کے انتخاب کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی، ان میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے امت کو انتشار سے بچانے کے لیے خود کو خلافت کی دوڑ سے الگ کیا اور غیر جانبدار ہو کر پورے مدینے کی رائے جاننے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آخرکار 32 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تقریباً 72 سال کی عمر میں وفات فرمائی۔ خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں مدینہ منورہ کے تاریخی قبرستان جنت البقیع میں سپرد خاک کیا۔ وفات کے وقت انہوں نے وصیت کی تھی کہ بدر کے تمام زندہ صحابہ کو 400 دینار دیے جائیں، اور ان سب کے باوجود جب ان کی وراثت تقسیم ہوئی تو ان کی 4 بیویوں میں سے ہر ایک کے حصے میں 80 ہزار سونے کے دینار آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے۔